بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جنہیں انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا، مرتے وقت بھی ان دو چیزوں کو یاد کرتا ہے؟ اور موت کو یاد کرنے کے تین بڑے فوائد کیا ہیں؟ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب وسائل ان کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیت میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس ڈال حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچ لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ وقت کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے وہ کس سرزمین پر مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قابل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک کاروں میں ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے، اتنی ہی لوگوں میں اس کی غفلت اور مدت جاہلی پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل بالخلاف ہے۔ مومن کی نشانی یہی ہے، وہ کثرت سے موت کو یاد کرے، جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کرے، وہ ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہی ہے، انسان کو اس کی اصلی دائمی وقت سے آگاہ کر کے وقت کی دائمی نعمتوں سے مستحق بنا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز صرف یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت کو کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کی عالم میں انسان تنہائی چاہتا ہے، خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں سب سے انسان کی ساری خود توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں اور مال نہیں بچ لیتا، بعد میں افسوس سے ہاتھ نہ پھیلائیں پڑے۔ اسی لیے کہا گیا، دنیا اور آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے، آخرت بھی اسی کا پھل ملے گا جو اچھے اعمال کرے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر جب ایسے پھوڑ کر روتے تھے، گویا اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا
دیکھا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ عالم سواتی لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ تین باتوں عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد سے جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا رہے، کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حسد، طماعی، لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون، دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزارا کر لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو یاد کرنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اسی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ، اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا ابھی جتنا اچھا بن لیا جائے نغمت ہی نغمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں کیفیت اور سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان 2 چیزوں کو نہیں بھولتا۔ پہلی چیز، مرتے وقت انسان اپنی اولاد کو نہیں بھولتا۔ مرتے وقت انسان اپنی اولاد کی شدت سے تڑپنا محسوس کرتا ہے اور اسے غم ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بغیر۔ لہٰذا اپنے بچوں سے پیار کریں، ان کو تحفظ اور محبت کا احساس اور یقین دلائیں، اپنی اولاد کے بہترین دوست بنیں تاکہ وہ اس محبت کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوششیں نہ کریں۔ ان کو وقت دیں، ان کے احساسات کا احترام کریں، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کی دینی تربیت بھی ضرور کریں۔ دوسری چیز، جب انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا وہ یہ ہے، اس نے ماضی میں کسی کے ساتھ برا کیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، اس چیز کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ جب دھوکے اور کسی کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد کرتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ دھوکے کے متعلق اسلام میں ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ دینا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر زندگی میں بہت پریشانیاں لا کر بے سکون کر دیتا ہے۔ یقین مانیں کہ دوسرے انسان کو نظر نہ آنے والا دھوکہ آپ کے کندھوں پر موجود لکھنے والے فرشتوں سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ ہم کسی معصوم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو نہیں دے سکتے۔ یہ بات خود کو سمجھا کر ادھر کے لوگوں کو بتا دیں کہ دھوکہ کھانے والا شریف مجبور تو اکثر خاموشی سے آپ کا دھوکہ برداشت کر لیتا ہے مگر رب کے سامنے وہ بولتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ آپ دھوکے میں رکھ کر کسی ذریعے دلاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے واقعی دھوکہ دینا تو آسان ہے مگر خود سہنا بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات دھوکہ کھانے والا صبر کر جاتا ہے اور اس انسان کا صبر دھوکہ دینے والے کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، دھوکہ کھانے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے مگر دھوکہ دینے والا ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔